اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ توجہ دلاتے ہیں کہ جو بندہ جو ہے وہ اس بات کو ہر آن مستحضر رکھے کہ یہ دنیا میری آخری منزل نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ ایک سفر ہے اور ایک عارضی قیام ہے دنیا کے اندر. آپ ذرا یہ دیکھو کہ ہر انسان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور بالآخر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی حقیقت ایسی نہیں ہے جو اس سے زیادہ مسلم ہو کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. کوئی اس میں اختلاف کسی مسلمان کا، غیر مسلم کا، دہریوں کا جو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی آخر کار یہ ضرور مانتے ہیں کہ بھئی مریں گے ایک دن ہم. اور کوئی دنیا میں کوئی طاقت، کوئی سائنس، کوئی علم انسان کو موت سے بچا نہیں سکتا. چاہے وہ جلدی مر جائے، چاہے بڑا ہو کر مرے، چاہے بوڑھا ہو کر مرے، مرنا ضرور ہے. ایک یہ بات ایسی ہے کہ جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، کوئی اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا. ملحد ہو، دہریہ ہو، سیکولر ہو، لبرل ہو، کوئی ہو، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ حقیقت. دوسری حقیقت یہ کہ یہ کسی کو پتہ نہیں کہ کب مرے گا. مجھے زندگی کا میرا ایک دن باقی ہے، آدھا دن باقی ہے، ایک ہفتہ ہے، ایک سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں. کوئی سائنس پتہ نہیں لگا سکتی کہ یہ آدمی کب مرے گا. بیٹھے بیٹھے چل پڑا. کتنے واقعات ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا انسان ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، کھانا کھا رہا ہے، بھی بچوں سے بات چیت کر رہا ہے، سبھی کچھ ہے. اچانک کوئی دل کا دورہ پڑا ہے، ختم ہو گیا، اور دماغ کا ہیمریج ہو گیا تو ختم ہو گیا. اپنی آنکھوں سے ہم نے نظارے دیکھے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور عالم ہیں اور بڑے شہرت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور بڑا کام کیا انہوں نے. تو ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں زکوٰۃ کا ایک مسئلہ تھا جس میں ہماری طرف سے جو فتویٰ جاری کیا گیا تھا اس میں، اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ جاری کیا تھا اس میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا کہ ہمارا فتویٰ کچھ اور تھا، ان کا کچھ اور تھا. حضرت مفتی صاحب سفر کر کے عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. تو یہاں نوری ٹاؤن کے مدرسے میں تشریف فرما تھے، اگلے دن عمرے کو جانا تھا. تو انہوں نے ہمیں اپنی شفقت سے ہمیں بلایا کہ بھئی آ کے ذرا اس موضوع پر بات کر لیں آپس میں، اور جو تمہارا موقف ہے تم بیان کر دو، جو ہمارا ہے وہ بیان کر دیں، پھر دیکھیں کوئی راستہ اتفاق کا نکل آئے. تو بھائی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب اور میں، ہم دونوں گئے بنوری ٹاؤن. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معاملہ شفقت کا تھا اور اتنا پیار تھا، یعنی گفتگو میں اور ہر چیز میں. تو انہوں نے، وہ بھی پان کھاتے تھے، ہم بھی پان کھاتے تھے، اور مفتی صاحب جو ہیں وہ
بعض اوقات اپنی بے تکلفی میں میرے پاس پان کا وہ ہوتا تھا ڈبہ بٹوا، تو ہے چھوٹا سا ہوتا تھا، اب تو وہ کم ہو گیا معاملہ، پہلے تو بہت کھاتا تھا میں، تو اس وجہ سے اس میں رکھ کے لے جاتا تھا کہیں جانا ہوتا تھا تو حضرت مفتی صاحب کی عادت تھی، یعنی شفقت کی وجہ سے، کہ خود ہی ہاتھ بڑھا کر وہ بٹوا لے لیتے تھے، کہا بھائی پان کھائیں گے تمہارا. اس طرح بالکل یعنی خوش بخوش اور بہت ہی نشاط طبع، کوئی طبیعت میں ادنا بھی کوئی کمزوری نہیں تھی، اور پان بھی لیا اور اس کے بعد پھر بات چیت بھی شروع کی، اور بات چیت شروع کرتے کرتے ایک دم سے یہاں ہاتھ رکھا اور ختم، ایک دم سے ہاتھ رکھا اور گر گئے. ہم لوگ اٹھا کے لے کے گئے ہسپتال، تو ہسپتال جا نے کہا کہ یہ تو ختم ہو چکے. بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہوئے عمرے کا سفر تیار، اور یعنی آدمی اگر بیمار ہو تو عمرے کا سفر تو نہیں کرے گا نا، لیکن کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اور بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہم دیکھتے ہی رہ گئے کہ بات کرتے 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 اچانک ہاتھ یہاں رکھا سر پہ بس اور گر گئے. تو کس آدمی کا کیا بھروسہ ہے کہ کس وقت تک وہ زندہ رہے گا؟ تو لیکن یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں، ایک یہ کہ موت ضرور آئے گی، دوسرا یہ کہ کچھ پتہ نہیں کب آئے گی، کب آ جائے گی. اتنی دو حقیقتیں مسلم ہیں کہ اس کا کوئی شخص دہریے سے دہریہ، ملحد سے ملحد انکار نہیں کر سکتا. مگر اتنی ہی جتنی یہ حقیقتیں مسلم ہیں، اتنی ہی آنکھوں سے اوجھل رہتی ہیں. دماغ میں یہ ہے کہ بھئی ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں اور چل رہا ہے کام، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں، مٹی دے کے آتے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں، اور ہنستے کھیلتے باہر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس کے ساتھ ہو گیا معاملہ، ہمارے ساتھ تو نہیں. تو یہ جتنی مسلم حقیقتیں ہیں اتنی ہی ان سے غفلت ہے. قرآن کریم جگہ 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 یہ احساس دل میں پیدا کرتا ہے کہ الیک المصیر. اب دیکھو قرآن کریم کہتا ہے کہ سورہ ملک کا جو دوسرا رکوع ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. کہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا ہے، جہاں سے چاہو جاؤ. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے اطراف میں چلتے پھرتے رہو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس نے جو رزق وہاں پر پیدا کیا وہ کھاتے رہو، چلے جاؤ. یعنی کھلی اجازت کہ بھئی اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر میں پھرو. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. جو لوگ سفر کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرنے کے لیے، کوئی ممانعت نہیں. يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں سفر کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی رزق تلاش کرتے ہیں. تو کلوا من رزقہ، کھاؤ، لیکن ہر وقت یاد رکھنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آخر میں جانا اللہ ہی کے پاس ہے. لہذا تمہاری چلت پھرت، تمہاری سفر، تمہارے نقل و حرکت، یہ سب تمہیں ہم نے جائز کر دی ہے، جائز حدود کے اندر رہ کر وہ سب کرتے رہو. لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر میں جانا ہمارے پاس ہے. الیہ النشور، آخر میں ہمارے پاس آنا ہے. جگہ جگہ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالی
اس کو یاد دلاتے ہیں کہ بھئی غافل انسانوں، تم نے ساری اپنی زندگی کا محور جو ہے وہ چند چیزوں کو بنا رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ راحت مل جائے، زیادہ سے زیادہ آرام مل جائے، زیادہ سے زیادہ لذت مل جائے، لیکن اگر تم اس کے ساتھ یہ جملہ لگائے رکھو کہ الیہ النشور، جانا اسی کے پاس ہے، تو پھر تمہاری یہ ساری دوڑ دھوپ جو ہے نا، یہ سب عبادت بن جائے گی، اگر یہ ذہن میں ہو کہ ان کے پاس جانا ہے، اور ان کے پاس جانے کے بعد کیا ہونا ہے کہ مجھے اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، منہ سے کوئی لفظ نکل رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کام کر رہے ہو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، آخر میں پہنچنا ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس سے، کہ اس لیے تاکہ غافل انسان اس سے غفلت نہ برتے، اپنی موت سے غفلت نہ برتے، موت کے بعد آنے والے حالات سے غفلت نہ برتے، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ اس کا۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جانے جملہ علمہا اینستوئیں، جانے جملہ علمہا اینستوئیں کہ بدانی من کے اندر یوم الدین، کہ سارے علوم کی جو جان ہے، جتنے علوم دنیا کے دین کے جتنے علوم ہیں ان سب کی جان یہ ہے، صرف یہی ہے، اینستوئیں، بس یہی ہے، کیا کہ تمہیں یہ پتا ہو کہ میں آخر میں جب اللہ کے پاس پہنچوں گا تو میرا کیا حشر بننے والا ہے۔ یہ احساس ہے جو پیدا کرنا مقصود ہے، موت کو نہ بھولو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو کثرت سے یاد رکھو جو ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔